كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما آمین. سوچا تھا دوستو آج تھوڑا آرام کریں گے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، لیکن آپ لوگوں کے جوش کو دیکھ کر میں بھی تیار ہوا ہوں. تھوڑا فکر آخرت کے حوالے سے چند باتیں رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. دنیا میں آدمی دوستو اس لیے نہیں آیا ہے کہ وہ کھائے پیے نشو و نما پائے، جوان ہو بوڑھا ہو مر جائے، بلکہ انسان اس دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ وہ اس کائنات میں رہ کر ایک ایسی زندگی کے لیے سامان اور بندوبست مہیا کرے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو زندگی یا تو بڑی عیش کی، عشرت کی، ناز کی، نعمت کی، آرام کی زندگی ہوگی، یا تو بڑی دکھوں کی، مصیبت کی، رنج کی، غم کی، علم کی زندگی ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے حوالے سے کہ وہ زندگی کیسی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہا دنیا کی حقیقت. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی دکھ نہیں دیکھا ہوگا، پوری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارتا اور بسر کرتا رہا. دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہ تھی جو اسے میسر نہ آئی ہو. پوری دنیاوی زندگی میں کبھی اس کو گرم ہوا بھی نہیں لگی، اتنا عیش کے ساتھ رہا، عشرت کے ساتھ رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کا عیش و عشرت میں پلا ہوا نواب، یہ عیش و عشرت میں پلا ہوا انسان، لیکن اس کے نام اعمال میں نیکی نہیں ہوگی. رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے اس کو جہنم کی ہوا دے گا، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اسے جہنم کا عذاب دے گا اور فرشتوں سے کہے گا اسے نکال کے لاؤ میرے پاس. جہنم کے لمحے بھر کا دکھ چکھنے کے بعد اللہ اس سے پوچھے گا بتا بندے دنیا میں بڑی آرام کی زندگی تجھے دی تھی، میں نے ساری نعمتیں تجھے نواز کے رکھی تھی اور پوری زندگی آرام کے ساتھ عیش و عشرت کے ساتھ گزار کے اور بسر کر کے آیا ہے، لیکن تو نے مجھے کبھی راضی نہ کیا، نیک عمل نہیں تیرے پاس. بتا جہنم کے لمحے بھر کا دکھ چکنے کے بعد تجھے اپنے دنیا کا کوئی سکھ یاد ہے؟ وہ انسان جس کی ساری زندگی کٹی سکھوں میں ہوگی کہے گا اللہ جہنم کے لمحے بھر کا دکھ چکنے کے بعد مجھے دنیا کے سارے سکھ میں بھول چکا ہوں. ایسا لگتا ہے جہنم کے لمحے بھر کے دکھ نے دنیا کے سارے سکھ مجھے بھلا دیے، ایسا لگتا ہے ساری زندگی تکلیفوں میں مصیبتوں میں گزر گئی. اللہ اکبر، یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا انسان جس نے دنیاوی زندگی میں کبھی سکھ نہیں دیکھا، رہا جھونپڑی میں سوکھا سوکھا کھا کر، لیکن اللہ کی عبادت کرتا رہا، رب کو اس زندگی میں کبھی ناراض نہیں کیا، نیک عمل بھرپور کر کے میدان محشر میں پہنچا ہے. اللہ اسے لمحے بھر کے لیے جنت کی ہوا دے گا، جنت کے محلات میں داخل کرے گا، جنت کی تھوڑی سی نعمتوں کو استعمال کرے گا اور لمحے بھر کا سکھ چکھنے کے بعد اللہ کہے گا اسے بھی نکال کے لاؤ، نکال کے لایا جائے گا. رب العالمین میدان محشر میں سب کے سامنے اس سے پوچھ رہا ہے کہ ساری زندگی تیری دکھوں میں کٹی ہے، تجھے ہر نعمت سے میں نے دنیا میں محروم رکھا، روکھا سوکھا کا کر بھی جیسی تیسی زندگی گزار کر کی تو میری اطاعت و فرما برداری کرتا رہا، میری کبھی تو نے نافرمانی نہیں کی. بتا جنت کے لمحے پر کا سکھ چکھنے کے بعد تجھے دنیا کا کوئی برا وقت یاد ہے؟ اللہ اکبر. یہ آدمی جس کی ساری زندگی دکھوں میں کٹی ہے کہے گا اللہ جنت کے لمحے بھر کا سکھ چکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزار کر بسر کر کے آیا ہوں. یہ ہے دوستو دنیا.
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دنیا کے بارے میں، آپ نے فرمایا اس دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں پرکہ کی بھی نہیں ہے، پرکہ کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو ان 60 سالہ زندگی کی وجہ سے ان لاکھوں سالہ زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس زندگی کو چھوڑو، حضرت علی نے کہا تھا کہ دنیا و آخرت دونوں کے پرستار ہیں لوگوں، میری نظر میں دونوں کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جہاں تک میں قرآن و حدیث کو جانتا ہوں، لوگوں آخرت کے چاہنے والے بنو، آخرت کے پرستار بنو، دنیا کو ٹھوکر پہ رکھو اور ہمیشہ آخرت کو آگے کر کے رکھو۔ اگر کبھی دنیا میں روکھا سوکھا کھانا بھی پڑے، ہاں، آخرت کے لیے تو برداشت کرو، اس تکلیف کو برداشت کرو، لیکن آخرت کی زندگی کو ضائع مت کرو۔ ہاں، اب وہ زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے، آخرت کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دو زندگیاں آپ لوگوں کے سامنے، ایک تو زندگی جس میں انتہائی دکھ ہے، اور ایک ایسی زندگی جس میں انتہائی سکھ ہے۔ اور دکھ بھی کیسے دکھ معلوم ہے؟ میں جہنم کے لمحے بھر کا دکھ کا بھی ذکر کروں، واللہ کہتا ہوں آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ امام کائنات نے یہاں تک فرمایا کہ یؤتا بالنار یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کو کل قیامت کے دن جہنمیوں کے سامنے اس حال میں لایا جائے گا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگامیں، اور ایک ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے۔ یہ جہنم کتنی خوفناک ہوگی، یہ جہنم کتنی بڑی اور ڈراؤنی ہوگی کہ اس کی 70,000 لگامیں اور ایک ایک لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ ان فرشتوں کی طاقت کا اندازہ آپ لگائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھار اللہ رب العالمین فرشتوں کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا جبریل کی صرف طاقت کے بارے میں آپ نے فرمایا رب العالمین نے 700 پر عطا کیے جبریل علیہ السلام کو، 700 پر۔ ہاں، زمین و آسمان کے درمیان صرف میں نے جبریل کو بیٹھا ہوا دیکھا، زمین و آسمان، اتنی طاقت فرشتوں سے۔ اور یہ 70,000 فرشتے جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس جہنم کے اندر جہنمی کو پھینکا جائے گا نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس کو یہ دیا جائے گا کہ اسے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، آگ کی جوتی۔ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے، ہاں، کیا اسلام کی یہ خدمت آپ کے چچا کو کچھ فائدہ ملے گا اس کا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے دوستو، میرے چچا کو جہنم کے اندر اتنا ضرور فائدہ ہوگا اس اسلام کی خدمت کا کہ اللہ میرے چچا کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ جوتی اتنی خطرناک ہوگی کہ آگ اللہ رب العالمین یہ جوتی تو پیروں میں پہنائے گا لیکن اس کے شعلے دماغ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بیجا مغز ایسے کھولے گا جس کو کسی ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا جائے اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد وہ پانی کیسے ہانڈی میں کھلتا ہے، اس طرح انسان کا بیجا اور مغز کھولے گا، اتنی خطرناک ہے۔ ہاں، یہ جہنم کی آگ جب انسان کے جسم اور انسان کے چمڑے کو جب پگھلائے گی، انسان کا چمڑا جب نکلے گا تو انسان کیا تمنا کرے گا، انسان کی کیا آرزو ہوگی؟ وہ سوچے گا چلو چمڑا جلتا ہے جل جائے گا، گوشت پگھل جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، وجود ختم ہو جائے گا۔ ہاں، جب انسان کا ایک چمڑا جلے گا نا، اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے فرمایا جب ایک چمڑا اس کا جل جائے گا میں نیا چڑھا دوں گا تاکہ انسان کے تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ چمڑے کا بھی عجیب سسٹم ہے، آپ ڈاکٹروں سے پوچھئے، سائنس یہاں تک کہتی ہے کہ تکلیف دہ جتنے مادے ہیں اور خلیات ہیں اللہ نے ہمارے چمڑے میں جال کی طرح بچھا دیے ہیں۔ یہ جو تکلیف ہے نا وہ ہمارے چمڑے میں بچھی ہوئی ہے۔ انسان کا اگر چمڑا مار دیا جائے تو پھر گوشت میں آپ چھریاں چلاؤ انسان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ انجیکشن لگاتے ہوئے یا آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہوگا انجیکشن دے کے انسان کا چمڑا مار دیتے ہیں اور پھر گوشت کے اندر چھریاں چلاتے ہیں، انسان کو تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں؟ آپ کے چمڑے کو ڈاکٹر نے مار دیا۔
یہ تکلیف دہ خلیات اور مادے اللہ نے انسان کے چمڑے میں بچھائے ہیں. فرمایا نضجت جلودہم بدلناہم جلودن، جب تمہارا ایک چمڑا جلے گا اللہ نے فرمایا میں نیا چڑھا دوں گا تاکہ تمہاری تکلیف میں کوئی کمی واقع ہو. اس کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی تکلیف پہلی مرتبہ جلتی ہوئی تھی. محمد رسول اللہ نے فرمایا ایک چمڑا جلتا ہے نیا مل گیا، پھر جلتا ہے نیا مل گیا. اللہ اکبر. ایک دن آئے گا کہ انسان کی جو رہی صحیح تمنا یا آرزو ہے اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اللہ کہے گا موت کو لاؤ، موت کو ایک مینڈے کی بچڑے کی صورت میں لایا جائے گا. اللہ فرشتوں سے کہے گا موت کو انسان و جہنمی کے سامنے ذبح کر دو تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ دکھوں سے راحت کے لیے، تکلیف سے راحت کے لیے اب موت بھی نہیں آنے والی. جب موت کو موت آ گئی تو موت آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور انسان کو جو کھانا بھی ملے گا، کھانا بھی انسان کو جو جہنم کے اندر ملتا ہے وہ تھور کا درخت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں، ہمارے یہاں یہ زیادہ درخت پایا جاتا ہے، یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، کانٹے دار درخت. اور اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تھور کا درخت، جہنم کا جو تھور کا درخت ہے اتنا زہریلا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر گر جائے نا تو متاع حیات کو برباد کر کے رکھ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس طرح تفسیر کی. اب آپ اندازہ لگائیے جہنمیوں کا کھانا یہی تھور کا درخت ہوگا، یہی تھور کا درخت ان کا کھانا ہوگا، کیا حالت ہوگی. اور جب یہ کانٹے دار درخت انسان کے حلق میں اٹکے گا نا تو انسان اللہ سے پانی مانگے گا، 1000 سال تک اللہ سے پانی مانگتا رہے گا. اللہ رب العالمین اسے پانی بھی دے گا تو کیسا معلوم ہے؟ ایسا پانی جیسے تیل کے نیچے تلچھٹ جو بیٹھا رہتا ہے، تیل کو رکھ دیا جائے 1 سال کے لیے جیسے کالا ہو جاتا ہے، نیچے تلچھٹ جم جاتا ہے، اس طرح کالا اور تلچھٹ کی طرف پانی ملے گا. یہ پانی جب انسان پیے گا نا، انسان کے اندر یہ پانی جائے گا، انسان کے حلق کو پگھلاتا ہوا، انتڑیوں کو چیرتا ہوا انسان کی شرم سے نکل جائے گا. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم. پھر وہی پانی ان فرشتے لے کر انسان کے سر کے اوپر انڈیل دیں گے، یہ اوپر سے گرے گا، چمڑے کو ادھیڑ کر رکھ دے گا. اور جیسا کہ میں نے بتایا ایک چمڑا ادھڑ جائے گا اللہ دوسرا چڑھا دے گا تاکہ اس جہنمی کے عذاب اور اس کی تکلیف میں کوئی کمی نہ ہو. اس کو اتنی ہی تکلیف ہو جتنی پہلی مرتبہ جلتی ہوئی تھی. میں آپ لوگوں سے آج پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی تکلیفیں آ جائیں، دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی تکلیفیں آ جائیں تو برداشت کر لو. یہ تکلیفیں جہنم کی تکلیفوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم بڑی خطرناک چیز ہے. جہنم کی ہولناکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہے وہ منظر خواب کے ذریعے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. آپ نے فرمایا لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، گرچہ آدھی کھجوری صدقہ کر کے جہنم سے بچ جاؤ، لیکن بچو اس جہنم سے، بڑی خوفناک ہے. دعا کرتا ہوں باری اللہ سے اللہ رب العالمین جہنم کی جتنی عذاب کی شکلیں رب العالمین ہم لوگوں کو محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.